السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ عزیز طلبہ، یہاں سے محرمات کا بیان شروع ہو رہا ہے، یعنی وہ عورتیں جن سے شادی کرنا حرام ہے۔ تو کل رکوع نمبر 3 کی آخری آیت آئی تھی، وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اس آیت میں بتایا گیا تھا کہ منکوحۃ الاب یعنی والد کی بیوہ سے شادی کرنا حرام ہے، یعنی کسی کے والد شادی کر لے کسی دوسری بیوی سے جس سے وہ آدمی نہیں ہے لڑکا، تو اس کی بیوہ سے شادی کرنا حرام ہے۔ تو منکوحۃ الاب ان سے شادی کرنا حرام ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی محرمات ہیں جن سے شادی کرنا حرام ہے۔ منکوحۃ الاب لے کر کے محرمات کی کل تعداد 25 ہے۔ 25 قسم کی عورتیں ایسی ہیں کہ جن سے شادی کرنا حرام ہے۔ ان محرمات میں سے اکثر وہ محرمات ہیں کہ جن سے شادی کرنے کی حرمت دائمی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی بھی ان سے شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور بعض عورتیں ایسی ہیں کہ ان سے شادی کرنے کی حرمت عارضی ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے، کچھ حالات میں ان سے نکاح کرنا درست ہو جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں میں چاہوں گا طلباء سے کہ ان محرمات کو تفصیل سے سن لو، لکھ لو، تاکہ کل کے سبق میں قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہو جائے۔ تو دیکھیے، میں نے بتایا تھا کہ محرمات کی تعداد 25 ہے۔ نمبر 1 منکوحۃ الاب، اور ان کے علاوہ قرآن کریم کی روشنی میں محرمات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 محرمات النسب، یعنی وہ عورتیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں۔ تو محرمات النسب بھی 7 ہیں۔ ماں، لڑکی، بہن، پھوپھی، خالہ، بنت الاخ بھتیجی، بنت الاخت بھانجی۔ تو یہ 7 محرمات نسبی ہیں۔ الامہات مائیں، البنات حقیقی لڑکیاں، اخوات بہنیں، العمات پھوپھیاں،
الخالات خالائیں، بنات الاخ بھتیجیاں، بنات الاخت بھانجیاں، اور دوسری قسم ہے محرمات الرضاع۔ الرضاع کے معنی ہوتے ہیں دودھ پینا، الرضاعۃ مصدر ہے دودھ پینا، یعنی وہ عورتیں جو حرام ہیں دودھ کی وجہ سے، تو محرمات رضاعت، محرمات رضاعت بھی ساتھ ہیں۔ رضائی مائیں، جن سے آدمی نے دودھ پی لیا ہے۔ رضائی بیٹیاں، یعنی کسی شوہر نے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے، کسی مرد نے، تو اس عورت کی لڑکیاں بھی اس کے لیے حرام ہیں۔ رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھوپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھتیجیاں، رضائی بھانجیاں، تو محرمات رضاعت بھی ساتھ ہیں، بالکل محرمات نسب کی طرح، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، یعنی رضاعت سے وہی حرمت ثابت ہوتی ہے جو نسب سے ثابت ہوتی ہے، اس لیے محرمات رضاعت بھی ساتھ ہیں۔ رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھوپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھتیجیاں، رضائی بھانجیاں۔ نمبر 3 محرمات المصاہرہ۔ یہ مصاہرہ میم صاد الف، یہ مصاہرت کے معنی ہوتے ہیں یہ سسرالی رشتہ داری، یعنی یہ سسرالی رشتہ داری کو مصاہرت بولتے ہیں۔ تو محرمات مصاہرت یعنی سسرالی محرمات، یعنی وہ عورتیں جو حرام ہیں سسرال کی وجہ سے، تو محرمات مصاہرت 4 ہیں۔ امہات الزوجات، یعنی بیویوں کی مائیں، ساس، جس کو فارسی میں خوش دامن کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 ربائب، واحد ربیبہ، اس کا معنی ہے پروردہ، مدخولہ بیوی کی پہلے شوہر سے لڑکیاں، کسی شخص کی بیوی ہے اور اس نے اسے جمع کر لیا ہے، جمع کر چکا ہے، اور وہ اپنے ساتھ لڑکی لائی تھی، اس شوہر کی ربیبہ ہوئی، تو ربائب مدخولہ بیوی کی پہلے شوہر سے لڑکیاں۔ اور حلائل الابنا، حلائل واحد حلیلہ، حلیلہ کے معنی بیوی، لڑکوں کی بیویاں یعنی بہویں۔ نمبر 4 الجمع بین الاختین، 2 بہنوں کو جمع کرنا، 2 بہنوں کو جمع کرنا۔ آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، اس کی سگی بہن سے شادی نہیں کر سکتا ہے، ہاں، لیکن یہ کہ یہ حرمت عارضی ہے، اگر ایک بہن کو طلاق دے دے، ایک بہن مر جائے، تو آدمی اس کی دوسری بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ تو محرمات مصاہرت 4، تو محرمات نسبی 7، محرمات رضاعت 7 اور محرمات مصاہرت 4، 7 7 14، 14 4 19، اور 1 منکوحۃ الاب، تو منکوحۃ الاب یہ 20 ہو جاتے ہیں، 20 تعداد ہو جاتی ہے۔ یہ تو قرآن کریم کی روشنی میں محرمات ہیں۔ احادیث کی روشنی میں دیکھیے، اسلام کی تکمیل حدیث سے ہوتی ہے، بغیر حدیث سے اسلامی احکام کی تکمیل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو حدیث کی روشنی میں اور بھی کچھ عورتیں حرام ہیں۔ جب تک آدمی کی بیوی
آدمی کے عقد میں ہے، زندہ ہے، مری ہوئی نہیں ہے، تو یعنی کسی شخص کی بیوی کی پھوپھی، تو آدمی کی بیوی کی پھوپھی، آدمی کی بیوی کی خالہ، آدمی کی بیوی کی بھتیجی، آدمی کی بیوی کی بھانجی، یہ احادیث کی روشنی میں 4 محرمات ہیں۔ بیوی جب تک عقد نکاح میں ہے، اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، اس کی بھتیجی اور اس کی بھانجی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے الجمع بین الصغریٰ والکبریٰ، یعنی چھوٹی اور بڑی کے درمیان جمع کرنا۔ تو یہ 24 محرمات ہو گئی، اور محرمات کی ایک قسم ہے شادی شدہ عورتیں، المحصنات من النساء، شادی شدہ عورتیں، تو شادی شدہ عورتوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، الا یہ کہ شادی شدہ عورت کا شوہر مر جائے، مطلقہ ہو جائے۔ البتہ اب تو لونڈی کا زمانہ نہیں ہے، لیکن شادی شدہ لونڈی، جیسے اگر جنگ میں لونڈی پکڑی گئی تو اور اس کے شوہر اپنے گھروں میں موجود ہیں، تو آدمی اس لونڈی سے جمع کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، اس کے احکام و آداب ہیں۔ تو آج کا درس بس یہیں تک میں موقوف کرتا ہوں کہ محرمات یعنی وہ عورتیں جن سے شادی کرنا حرام ہے، ان کی تعداد کل 24 ہے۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، محرمات نسبی، ایک تو منکوحۃ الاب یعنی والد کی بیوہ، والد کی منکوحہ، اور محرمات نسب 7، مائیں، لڑکیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں۔ دوسری قسم محرمات رضاعت، یہ بھی 7 ہے، رضائی بہنیں، رضائی بیٹیاں، رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھوپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھتیجیاں اور رضائی بھانجیاں۔ اور محرمات مصاہرت یعنی سسرال کی وجہ سے محرمات، یہ 4 ہیں۔ امہات الزوجات یعنی بیوی کی ماں، ساس، خوشدامن، ربائب، مدخولہ بیوی کی پہلے شوہر سے لڑکیاں، پرعودہ لڑکیاں، حلائل الابناء، لڑکوں کی بیویاں، بہویں، الجمع بین الاختین۔ تو اس طرح سے 7 7 14 14 4 19 اور منکوحۃ الاب لے کر کے 20۔ اور حدیث کی روشنی میں 4 اور عورتیں حرام ہیں۔ بیوی جب تک آدمی کی نکاح میں ہے تو اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، اس کی بھتیجی اور اس کی بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے۔ تو یہ ہو گئی 24۔ اور ایک ہے المحصنات من النساء، شادی شدہ عورتیں، یعنی جو عورتیں شادی شدہ ہیں ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، الا یہ کہ ان کے شوہر کی وفات ہو جائے یا وہ مطلقہ ہو جائیں تو ان سے شادی کرنا حرام ہے۔ یہ کل 24 محرمات ہیں جن کا ذکر ان آیات کریمہ میں کیا گیا ہے، اور 4 کا تذکرہ احادیث میں کیا گیا ہے۔ تو طلبہ کو یہ باتیں نوٹ کر لینی چاہیے اور غور سے سننا چاہیے اس کو، تاکہ محرمات یاد ہو جائیں۔ بس میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔